برائے کشنودی محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين شمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پر محمد و آل محمد. انتہائی قابل احترام بزرگان محترم اور ارباب فکر و دانش، ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ سورہ انبیاء کی 73ویں آیت، جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا اور وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے.
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو وحی کی اچھے امور کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ گزشتہ بحث سے پیوستہ ہونے کے لیے مقدمتاً عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے بنانے والے کا پتہ دیتا ہے۔ ہر ذرہ، ہر مکان، ہر شجر، ہر حجر، ہر پہاڑ یہ اپنے صانع کا پتہ دے رہا ہے۔ حتیٰ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وجود مبارک انبیاء، جن میں ہر ایک نبی میں ایک ایک صفت کی تجلی ہوئی، ہر صفت ایک ایک نبی کے ساتھ مخصوص ہوئی، اور وہ صفت، وہ آیت فقط ایک ہی رخ کو بیان کر رہی تھی، لیکن یہ تمام صفات، یہ تمام آیات اگر کسی ایک جگہ میں ملتی ہیں تو وہ مقام امامت ہے۔ یہ ہماری بحث کا یہاں تک کا نتیجہ تھا۔ کل بھی عرض کیا تھا اور آج پھر تذکراً یادآوری کرواتا جاؤں گا، اگرچہ ہم کسی طریقے سے اپنے موضوع کے ساتھ مربوط ہیں، لیکن ہر موضوع، کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا، کسی وقت کتاب لکھی جاتی ہے تو کتاب کا نتیجہ پہلے باب میں نہیں ہوتا۔ علم منطق میں کہا جاتا ہے کہ وہ دو قضیے ملائے جاتے ہیں، دو قضیے ملا کر کے ان میں جو حد وسط ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور پھر تیسرے لائن میں نتیجہ آتا ہے۔ کہتے ہیں بھائی جب آپ کو یہ تیسری لائن کے نتیجے کا ان دو لائنوں میں تھوڑا سا اندازہ تھا کہ یہ نتیجہ نکلے گا تو پہلے ہی یہ بول دیتے؟ نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کسی بھی موضوع کے ساتھ جب ہم علمی انٹریکشن کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی تھیسس ایسا نہیں ہے، میری نظروں سے تو نہیں گزرا کہ پہلی ہی لائن میں اس کا نتیجہ بتا دیا جائے، نہیں، وہ ایبسٹریکٹ میں ہوتا ہے۔ ایبسٹریکٹ میں بھی نتیجہ نہیں ہوتا ہے، نہیں، آؤٹ لائن بھی نہیں ہوتی ہے، وہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے جس میں آؤٹ لائن ہو۔ یہ بعد میں بحث کریں گے، ہم یہاں اس پہ بحث نہیں کریں۔ ہمیں اس تیسرے مرحلے تک پہنچنے کے لیے کہ جو بہت سنگین ہے، جو ایم فل کر چکے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انتخاب موضوع کتنا سخت کام ہوتا ہے۔ موضوع کا انتخاب بہت سخت ہوا کرتا ہے، اور ہم اگر کسی عشرہ محرم کا موضوع رکھ رہے ہیں تو ہمیں پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ شخص اس موضوع کے ساتھ وفا کر پا سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ موضوع کی سنگینی یہ خود ہمیں اپنے کندھوں پر محسوس کرنی چاہیے۔ ظہور امام آسان ہے، ہماری ذمہ داریاں اس قدر سخت موضوع ہے کہ میں کم از کم پاکستان میں ایسی کوئی شخصیت نہیں دیکھتا کہ جو اس سے وفا کر پائے۔ وفا کرنا
کما حقہ وفا کرنا. لہذا اس سے پہلے مقدمتاً کچھ باتیں ہیں جو عرض کرنا ہے، اور وہ مقدمہ شاید اتنا طویل ہو کہ ہم پہلے، میں نے کل مثال دی تھی اس چیز کی کہ آپ چلے گئے ریلوے اسٹیشن، استقبال کرنا ہے، معلوم نہیں کس کا استقبال کرنا ہے. ہاں، ایک گلاب کے پھول کے ساتھ وہاں کھڑے ہو گئے، بعد میں پتہ چلا صدر مملکت آ گئے، تو یہ پروٹوکولز تو نہ ہوئے نا. پہلے معرفت اس ذات کی ہونی چاہیے، اور ایسے ہی ہو جائے گی، چٹکی بجاتے ہو جائے گی، 2 گھنٹے کی تقریر سے ہو جائے گی نہ. اس کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے. وہ کون کون سی چیزیں آمادگی کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن 1-2 جلسے میں ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے. کھیر بھی جب پک کے تیار ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ پہلے جناب بھینس خریدنی پڑتی ہے، اس کے لیے چارہ بنانا پڑتا ہے، چارہ کاٹنا پڑتا ہے، کاٹ کر کے تیار کرنا پڑتا ہے، بھینس کی بھوک کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر اس کو کھلایا جاتا ہے، پھر وہ ایک مخصوص وقت میں دودھ دیتی ہے، اس دودھ کو پھر ابالا جاتا ہے، مخصوص طریقے سے ابال کر کے اس میں مخصوص مقدار میں شکر ڈال کر کے. میری مائیں بہنیں جانتی ہیں، مزید تفصیل بیان کروں گا تو میری اپنی قلی کھل جائے گی کہ گھر میں کیا کیا کام کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عرض کر رہا تھا کہ بہرحال کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے اس کے مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے، اور مقدمات کو کی حلاجی اور اس کو ہضم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آگے اگلے مرحلے میں پہنچ سکیں. ابھی تو ابتدائی گفتگو ہے، ابھی ابتدائی گفتگو ہے، جلدی نہیں کرنی ہے. میرا پیغام انشاءاللہ پہنچ چکا ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آج وقت بہت ہے میرے پاس، ہاں نہیں، کم از کم 11 بجے تک وقت ہے نا. نہیں، پہلی جان چھوڑ دوں گا، فکر نہیں کریں آپ. عزیزو، عرض کیا کائنات کی ہر شے مالک کا پتہ دے رہی ہے، لیکن پوری معرفت نہیں دلا سکتی. حتیٰ وجود انبیاء، حتیٰ وجود انبیاء. عرض کیا تھا کل بھی آپ کی خدمت میں کہ آدم کو علم مل گیا، ہاں، لیکن وہ علم آیا کافی ہے کہ ہم پروردگار کی معرفت حاصل کر سکیں؟ نہیں. تمام انبیاء کے پاس جو جو خاصیتیں، جو جو آیتیں ان کو ملی وہ ان تک محدود تھیں، ان تک محدود تھیں. یہ ساری آیتیں جو کسی ایک ذات میں اپنے کمال تک پہنچتی ہیں وہ ذات امام ہے. یہ امام ہے کہ جو ہمیں کما حق کو، جس طرح اللہ کی معرفت کا حق بنتا ہے اور ہمارا ظرف ہے، اس کے مطابق ہمیں معرفت دلا سکتے ہیں. کیونکہ انبیاء میں قرآن کا واضح حکم ہے. اور کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسل میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. اس کا مطلب ہے انبیاء برابر نہیں ہے فضیلتوں کے اعتبار سے. جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ علیہم السلام آپ نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے. کیا ہوا؟ بھائی موسیٰ تم سوال نہیں کرو گے ہم سے، ہم جو بھی کریں گے تم سوال نہیں کرو گے. موسیٰ ہیں پابند شریعت ظاہریہ کے، ظاہری شریعت کے. جناب خضر علیہ السلام باطن کے پابند ہیں. خضر کہہ رہے ہیں موسیٰ سے کہ تم سوال نہیں کرو گے، جو بھی ہم فعل انجام دیں گے. وہ فعل انجام دیا. موسیٰ چونکہ عرض کیا کہ ظاہر کے پابند ہیں، ظاہر کے ساتھ تال میل نہیں کھا رہی یہ بات، اعتراض کر دیا. خضر نے کہا کہ منع کیا تھا سوال نہیں کرنا ہے. وہ سوال نہیں دہرانے. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ یہ بات ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ جناب موسیٰ جن باتوں کو جانتے ہیں جناب خضر نہیں جانتے، یا جن باتوں سے باخبر ہیں جناب خضر، جناب موسیٰ علیہ السلام بے خبر ہیں. تو ان میں فضیلتوں میں فرق ہے. لیکن ائمہ کے نزدیک
یہ 14 کی ذات میں یہ فرق نظر نہیں آتا. کیوں؟ چونکہ حدیث میں ہے کیا؟ اکبرنا و اصغرنا یا بتعبیر اخرى کبیرنا و صغیرنا سوا. ہمارا بڑا ہو یا چھوٹا ہو ہم سب برابر ہیں. ہمارا بڑا ہو آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارا بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب برابر ہے. معرفت کسی کے در سے مل سکتی ہے، اور پہلی مجلس میں بھی عرض کر دیا تھا کہ کسی ایک سے بھی لے لیں گے تو مل جائے گا، چونکہ یہ سوا ہیں، برابر ہیں معرفت دلانے میں. کون سی معرفت؟ کما حق ہو، جس طرح سے معرفت دلانے کا حق بنتا ہے. اہل بلا کے لیے ایک بات کرتا چلا جاؤں، یہ کیسے ہیں ایک جیسے؟ میں نے کہا نا کبیرنا و صغیرنا سوا، برابر ہیں سب. اب نوجوانوں کا تو پتہ نہیں، بزرگ اس بات کو ضرور جانتے ہیں اور وہ تائید بھی کریں گے بول کر کے یا سر ہلا کر کے کہ 30 سال کا ایک جوان ہے اور 3 دن کا ایک بچہ ہے. ایک ہی وقت ہے، 30 سال کا ایک جوان اور 3 دن کا ایک بچہ. جیسے ہی وہ بچہ اس 30 سال کے جوان کے ہاتھ میں آتا ہے، آغوش میں آتا ہے، یہ بچہ کہتا ہے السلام علیک یا نبی اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا نبی اللہ، یا اللہ کے نبی میرا سلام ہو. آگے سے جواب سلام ملتا ہے، تعجب نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد پتہ ہے کیا کہتا ہے یہ بچہ؟ کہا آقا کچھ سناؤں؟ کچھ سناؤں؟ 3 دن کا بچہ ہے. کہا اچھا سنائیے. توریت سے سنانا شروع کیا. توریت سنانا شروع کی. پیغمبر بول اٹھے، ارے آپ تو موسیٰ سے بھی اچھی توریت سنا رہے ہیں. توریت ختم ہوئی، زبور شروع کر دی. ارے لہن داؤدی آپ پر قربان، اتنی خوبصورت زبور سنا رہے ہیں آپ. زبور ختم ہوئی، انجیل پڑھنا شروع کی. جب انجیل پڑھی کہا عیسیٰ سے بہتر پڑھ رہے ہو، عیسیٰ سے بہتر پڑھ رہے ہو. اب نوبت آئی قرآن کی. کہا قرآن سناؤں؟ پیغمبر ہے 30 سال کے. پہلی وحی کب آئی؟ 40 سال کی. ٹھیک ہے جی، پیغمبر سے کہہ رہے ہیں قرآن سناؤں؟ کہا سناؤ. اب سنانا شروع کیا. کہا نا کبیرنا و صغیرنا سوا، برابر ہیں، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں. چونکہ تمام تر صفات الہیہ جمالیہ ہوں چاہے جلالیہ ہو، ان کا ظہور اپنے کمال پہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے. جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کیا، علی آپ تو ویسے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں جیسے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہوں. آپ تو ویسے ہی مطالعہ کر رہے ہیں، آپ ویسے پڑھ رہے ہیں جیسے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے پڑھتا ہوں. کیسے پڑھ رہے ہو؟ میرے جیسا پڑھ رہے ہو. عرض کیا تمام تر صفات اللہ کی، صفات پروردگار، وہ اپنے انتہا پہ نظر آتی ہیں پیغمبر میں. پیغمبر منتہا ہے تمام تر صفات کمالیہ و جلالیہ پروردگار کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ما سبق
انبیاء میں یہ صفات نہیں پائی جاتی تھی؟ ہاں پائی جاتی تھی، اور جتنی جس پیغمبر کو ضرورت تھی اتنی عطا ہوئی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس پیغمبر کے دور میں جو صفت ان کو ملی، اس امت نے اگر کوئی سوال کیا ہو تو پیغمبر نے جواب نہ دیا ہو۔ نہ، اپنے عہد میں، اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں سب سے بڑا عالم تھا وہ پیغمبر۔ کسی کے سامنے زانوئے ادب تہ نہیں کیے، معلوم ہے یہ بات، لیکن یہ ساری کی ساری صفتیں ہر ایک پیغمبر میں الگ 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 نظر آتی ہیں۔ اور ایک اور بات بھی، تھوڑی سی علمی بات ہے، شاید زیادہ علمی ہے، لیکن آپ کے اذہان عالیہ اور بیدار ذہنوں کے سپرد کروں گا یہ بات کہ اس پیغمبر میں وہ صفت جتنا اس پیغمبر میں ظرف تھا وہ صفت اس کو ملی۔ پیغمبر اپنے کمال تک پہنچ گیا، وہ صفت اپنے کمال تک نہیں پہنچی۔ غور فرمائیے گا، بہت اہم بات ہے یہ، وہ صفت اپنے عروج پر نہیں پہنچی ہے۔ پیغمبر وہ صفت حاصل کر کے جتنا ظرف تھا، جتنی اس زمانے کی ضرورت تھی، پیغمبر اپنے عروج تک پہنچ چکا، لیکن وہ صفت اپنے عروج تک نہیں پہنچی ہے۔ اب یہ تمام تر صفات، ان کو عروج چاہیے، ان کو کمال چاہیے، اور ان کو ایک ایسی ذات چاہیے کہ جن میں یہ اپنی تجلی کر سکے۔ وہ ذات پوری کائنات میں، امکان اور وجوب کی بات ہو رہی تھی، دائرہ امکان میں محمد کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں کہ یہ تمام تر صفات جمالیہ و جلالیہ اس میں ظہور کر سکیں۔ فقط پیغمبر کی وہ ذات تھی کہ جس میں ان تمام صفات نے اپنے کمال کو پایا، اپنے کمال کو پایا۔ پیغمبر پیغمبر اس مقام پر ہے کہ ما سبق انبیاء میں سے کوئی اس مقام تک نہیں پہنچا۔ دائرہ امکان کی آخری حد کہ جس کے بعد وجوب شروع ہو جائے گا۔ کمالات میں بشر میں سب سے اول مخلوق پیغمبر ان تمام کمالات کا حاوی ہے، اس کے پاس موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ما سبق انبیاء کے پاس یہ کمالات نہیں ہیں۔ پیغمبر تک، آدم سے لے کے خاتم تک، پیغمبر کو منہا کر دیجئے، 1,83,000 یا 313 رسول پیغمبر کو نکال کر کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ یہ کمال پہنچا ہے تو خاتم پر، کمال پہنچا ہے تو خاتم پر آ کر کے کمال مکمل ہوا ہے، اس سے پہلے کسی کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو جب پیغمبر اس دنیا سے جائیں گے تو اس کے بعد کمال شدہ افراد کو چھوڑ کر کے جائیں گے، اب ناقص کی مجال نہیں ہے۔ مقام نبوت ہے، اس مقام تک کائنات اب پہنچ چکی ہے کہ ہر صفت اپنے کمال میں نور محمدی کے اندر جلوہ افروز ہے۔ اگر محمد جا رہے ہیں تو اب ایسا ہونا چاہیے کہ جو محمد کی طرح کمال تک پہنچا ہو۔ مقام محمد یہ کوئی تخت نہیں ہے کہ جس پہ جو مرضی آیا بیٹھ گیا۔ بہت توجہ، ایک عجب طریقے سے نحو استدلال ہے میرا، آج اور طریقے سے استدلال کو۔ مقام نبوت اپنے کمال تک پہنچ چکی، اب اس کے بعد مکمل شدہ افرائیں گے۔ کوئی عام انسان مقام نبوت تک، نبوت محمدیہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ عام انسان کیا،
انبیاء و رسل نہیں پہنچ سکتے، جب عام انسان نہیں پہنچ سکتا تو محمد کے بعد عام انسان کی جرت کیا کہ اس مقام پر آ کر کے بیٹھ جائے؟ غور فرما رہے ہیں؟ کسی عام، ہم دیکھیں کوئی بھی بات، احسان، احسان کے معنی جانتے ہیں؟ احسان کیا؟ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ ناقص ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ احسان ایک یہ ہے کہ اچھا کام کرنا، دوسرا جملہ آپ مجھ سے سن لیجئے، اچھے کام کو اچھے طریقے سے کرنا۔ ہاں؟ مثال کے طور پہ جسارت نہ ہو آپ کی خدمت میں، یہ پانی ہے، پانی پلانا اچھا کام ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں ان کو بائیں ہاتھ سے پانی پڑ رہا ہوں، یہ ان کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے؟ توہین کر رہا ہوں میں، کام اچھا کر رہا ہوں، انداز برا ہے، تو یہ احسان نہیں ہوا۔ احسان یہ ہے کہ کام بھی اچھا کرو، طریقہ بھی اچھا اپناؤ۔ عزیزو، یہ جو استدلال کر رہا ہوں، یہ کاش اسی طرح سے استدلال ہو، اچھے کام کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اچھے استدلال کو اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اگر صرف یہی چیز اسی طریقے سے پہنچ جاتی کہ پیغمبر کے بعد بیٹھے گا وہ کہ جو اس جیسا ہو، میں کسی کی توہین تھوڑی کر رہا ہوں، کسی کی توہین تو نہیں ہو رہی نا، اچھے انداز میں ایک اچھی بات پہنچا رہے ہیں، علمی بات ہے، کسی کی سمجھ میں آ جائے اچھی بات، نہیں آ رہی کوشش کرے، تب بھی نہیں آ رہی خدا سے دعا کرے، خدا اس کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے کہ سمجھ جائے بات کو۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ لی مع اللہ حال، یہ بھی پہلی مرتبہ حدیث سنیں گے آپ انشاءاللہ، لی مع اللہ حال، میری اللہ کے ساتھ ایک ایسی حالت ہے، لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، اس حالت کو نہ تو کوئی مقرب فرشتہ پا سکتا ہے، نہ ہی کوئی نبی مرسل پا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ خشنودی امام زمان علیہ السلام، صلوات۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسی حالت ہے، کوئی راز کی بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی ایسا راز نہیں ہے پیغمبر کا اللہ کے ساتھ کہ دونوں کے درمیان کوئی راز کی بات ہو، ایسا نہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اپنی ماں بہنوں سے ذرا معذرت کے ساتھ، یہ بات کر رہی ہوں تمہارے ساتھ یا کر رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، اور یہ بات پھر آگے چلتی ہے اسی جملے کے ساتھ، کسی کو بتانا نہیں، وہ اس کو بتاتا ہے کسی کو بتانا نہیں، وہ اس کو بتاتا ہے کسی کو بتانا نہیں، یہ راز ہے نہیں، پیغمبر کا خدا کے ساتھ کوئی راز نہیں ہے، حالت ہے، ایسی حالت کوئی ملک نہیں پہنچ سکتا، ملک کیا، ملک مقرب نہیں پہنچ سکتا، ملک مقرب روح القدس نہیں پہنچ سکتا، ایسی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور کیا بھائی، ملائکہ کی صف سے نکلے انبیاء، کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا، نبی کیا، رسول نہیں پہنچ سکتے، اس مقام پر پیغمبر فائز ہیں۔ جب اس مقام پر فائز ہیں تو ما سبق انبیاء تو نکل گئے، ملکان مقرب بھی نکل گئے۔ اب ایک مجھ سے بات سنی، کہنے والے نے کہا سمعت رنہ، میں نے ایک چیخ سنی ہے، میں نے ایک چیخ سنی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، علی جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو۔ کہہ سکتے تھے نا
کہا کیا جناب امیر نے کہ میں نے ایک چیخ سنی ہے. تو پیغمبر کیا کہتے؟ جو میں نے سنا وہ تم نے بھی سنا, جو میں نے دیکھا وہ تم نے بھی دیکھا, یا جو تم نے دیکھا وہ میں نے دیکھا, جو تم نے سنا وہ میں نے سنا. نہ ماضی یا پاسٹ انڈیفینٹ کو نہیں یوز کیا انہوں نے. ہاں یہاں اب مضارع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل دونوں کو شامل کیا. اب ذرا ترجمے کا لطف لیجئے گا. کہا یا علی اسمع ما تسمع, میں بھی وہ سنتا ہوں جو تم سنتے ہو اور سنتے رہو گے. میں بھی وہ دیکھتا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو اور دیکھتے رہو گے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو تساوی کی بات ہو رہی ہے, پیغمبر سے پہلے جتنے تھے پیغمبر سے نیچے تھے. اب پیغمبر اس مقام پر ہیں کہ اب تمام چیزیں اپنے کمال پر ہیں. اب ایک ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ اس کے بعد جو بھی آئے گا پیغمبر کی مسند پر یا تو وہ پیغمبر سے زیادہ ہو کہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ وجود بشری میں امکان نہیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ پیغمبر کے برابر ہوگا, اس کے برابر ہوگا. قرآن کی آیات ہے, ما ننسخ من آیت, ہیں جی, ہم نے کسی آیت کو منسوخ نہیں کیا. او ننسیہا, یا بھولے نہیں. نأتی بخیر او مثلہا, یا تو اس سے بہتر لے کر کے آئے ہیں اس آیت سے, یا اس کے مثل لے کر کے آئے ہیں. جب ایک آیت نسخ ہو گئی, پچھلی تمام نبوتیں ختم, پیغمبر کی نبوت باقی. اب اگر اس کے بعد کوئی آیت آئے گی تو قرآن کے مطابق یا تو اس سے بہتر آئے کہ آ نہیں سکتی. لا الہ الا اللہ. قرآن کے مطابق اس سے بہتر آیت امکان کے دائرے میں وجود ہی نہیں رکھتی. تو اب کون آئے گی؟ مثلہا, اس کے مثل آئے گی, اس کے مثل آئے. چلیں مطلب کو اور آسان کر دیتے ہیں. اردو زبان جو ہے نا, اردو زبان, اس میں ایک کمی یہ ہے کہ ترجمہ نہیں ہو پاتا. اس ترجمانی بہت سخت ہوتی ہے. کیا جی, جو پہلا محمد ویسا ہی دوسرا محمد, ویسا ہی وسط والا محمد, ویسا ہی آخری محمد. نہیں حضور, آج ترجمہ ذرا دوسرے ڈھنگ سے دیکھیے. یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ اولنا و اوسطنا و آخرنا. پہلے محمد جیسا پہلا محمد نہیں ہے, پہلا محمد ہے. وسط والا بھی محمد جیسا نہیں ہے, محمد ہے. آخر والا بھی محمد جیسا نہیں ہے, محمد ہے. ہم سب کے سب محمد ہیں, ہم سب کے سب محمد ہیں. تو عزیزو یہ نعمت ہے. اب ذرا سخت بحث شروع ہو جائے گی. سب کے سب محمد ہیں, ٹھیک ہے جی. تو سب سے بڑی آیت کبریٰ, اسی کو کہا نا ہم نے, آیت کبریٰ ہے. تو جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنی بڑی ذمہ داری, اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. ایک کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہماری مسجد میں ایک کام تھا, تو ہمارے ایک صاحب ان سے کہا گیا کہ آپ نہ ایسا کریں کہ جنرل سیکرٹری یا صدر آپ بن جائیں. کہنے لگے یہ عہدہ نہ دو مجھے. کہتے کیوں؟ کہتے ذمہ داری آ جاتی ہے, ذمہ داری آ جاتی ہے. عہدہ ملے گا تو ذمہ داری آئے گی. کہا جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری آ جائے گی. آیت کبریٰ ہیں یہ. اب جب آیت کبریٰ ہے, اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے, اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, تو مؤاخذہ بھی اس نعمت کی نسبت ہمارا سب سے زیادہ ہوگا. بھئی اولاد نعمت ہے, قرآن کے مطابق نعمت ہے, تو ہم سے پوچھا جائے گا اس نعمت کے بارے میں. پڑوسی نعمت ہیں, ہاں تو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا.
جتنی بھی نعمت ہے، پانی نعمت ہے، کھانا نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، ہر نعمت کے بارے میں مؤاخذہ ہوگا. جتنی نعمت بڑی ہوگی مؤاخذہ اتنا سخت ہوتا چلا جائے گا. پیغمبر اور امام یا امامت اتنی بڑی نعمت، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے تئیں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. ذمہ داری بنتی ہے ہماری. اللہ نے ہمیں امامت کی نعمت دی ہے، اب اس کی نعمت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میں ایک نعمت سے شروع کرتا ہوں. ہاں آج دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے. میں نے کہا آج ٹائم بہت ہے میرے پاس. ہماری نعمت یہ فرش عزا نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اشارتاً شاید کسی مجلس میں نے عرض بھی کیا تھا کہ دنیا بھر کی طاقتیں پورا سال بجٹ بھی لگاتی ہیں، ہاں تھنک ٹینک بٹھاتے ہیں، دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ 2 ماہ کی مجلسیں ان کے تمام تر پروپیگنڈے کا بیڑا غرق کر دیتی. اچھا یہ بتائیں کہ ان مجلسوں کے انعقاد کے لیے کتنی پلاننگ کی ہے ہم نے؟ ہمیں پتہ ہے اس مجلس کے لیے کتنی پلاننگ ہوئی. ٹھیک ہے ہاں، وہ تو خدا کا شکر ہے ہمارا پلانر جو ہے پردہ غیبت میں وہ بہترین پلاننگ کر رہا ہے. صلوات پڑھیں محترم. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات. اس پنکھے سے کہ مجھے بھی گرمی لگتی ہے تھوڑی سی. کتنی پلاننگ ہے؟ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. محمد پلاننگ سے نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود استعمار پریشان ہے. اب یہ سوچے کہ جس دن ہم نے پلاننگ کے ساتھ یہ عزاداری شروع کر دی، دنیا کی استعماری طاقتیں تشیع کے خلاف کام کرنے والی، ان کا سانس لینا دوبھر ہو جائے گا. جس دن یہ پلاننگ کے ساتھ ہماری عزاداری شروع ہو گئی، اس کی حفاظت کرنا شروع کر دی، اس نعمت، اس عظیم نعمت کی حفاظت کرنا ہم نے شروع کر دی، تو لیکن ہماری کوئی پلاننگ نہیں. نعمت لے لی ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے ہیں. اب تھوڑی سی نعمت کی سنگینی بتاؤں آپ کو کہ یہ عزاداری جو ہے اس کی حفاظت کیسے شروع ہوئی ہے. سب سے بڑی نعمت، ابھی نعمت کہہ رہا ہوں، آپ شاید آپ کے حلق سے نیچے یہ بات نہ گزرے کہ بھائی کربلا، عزاداری، ماتم، ہاں یہ زنجیر زنیاں، یہ جلوس، یہ تو ساری مشکل کام ہے. یہ نعمت کیسے ہو گئے؟ یہ نعمت کیسے ہو گئی؟ ابھی عرض کرتا ہوں. کسی نے جناب کوفہ کے اندر جیسے ہی مخدرات عصمت دربار میں آتی، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، بہرحال آپ کے حزین قلوب ہیں، اگر کسی کے قلب کو چوٹ لگے تو بہرحال معافی نہیں مانگوں گا، یہ وقت ہے کہ ایسے ذکر ہوں. ابن زیاد نے انتہائی تکبر کے ساتھ بی بی سے ایک جملہ کہا ہے، اور توہین آمیز لہجے میں. جملہ سنیے گا. کہتا ہے ما کیف رأیتی ما صنع اللہ بأخیک، کیسا دیکھتی ہو جو تمہارے اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہے. دکھی بہن کے ساتھ کوئی اس لفظ کے ساتھ بات کرے نا، کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. ہاں، اور بولنے والا بدماش ہو، اور دوسری طرف کائنات کے حجابوں میں پلنے والی اس کے ساتھ کہے کہ تیرے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے دیکھا، کیسا پاتی ہو. ہاں، بی بی کا جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا. فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا. ہاں، یہ کہتے ہو کہ میں نے کیسا پایا؟
میں نے کربلا کو سوائے حسن کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے سوائے خیر کے کربلا میں سے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا بی بی یہ کیسی بات کر رہی ہیں؟ میرے ناقص العقل کی ذہن میں سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے، اصغر کو اس کان سے اس کان تک نہر کر دیا گیا ہے، آپ کے بھائی کو پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا ہے، آپ کہہ رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا. بی بی فرمائیں گی یقیناً حسین کا قتل جمیل نہیں ہے، حسین کا قتل حسن نہیں ہے، لیکن مقصد حسین جمیل ہے، نتیجہ قربانی حسین جمیل ہے. یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید جب دور حکومت میں آیا ہے نا، 3 سال اس کو حکومت ملی ہے، 3 کارنامے اس نے انجام دیے ہیں. پہلا قتل سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے سال میں مدینے کی تاراجی، 3 دن تک حلال کر دیا تھا اس نے سارے مدینے کو اور اس کی کالے کرتوت اگر آپ مدینے کی تاریخ پڑھیں. اس کے بعد تیسرا کام اس نے جو کیا ہے وہ مکے پر آگ برسانا. کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ کیوں کر رہا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ مدینہ جہاں وحی نازل ہو رہی ہے، مکہ جہاں وحی نازل ہو رہی ہے، ہاں حسین کو قتل کر چکا ہے، دشمن دین ہے، دین کا دشمن تھا. مقصد حسین کیا تھا؟ بی بی جو کہہ رہی ہیں کہ ما رأیتو الا جمیلا، بی بی اس نتیجے کو دیکھ رہی ہے کہ یہ چاہتا تھا دین کو مٹا دے، لیکن اس کا منہ کالا ہو گیا اور میرے بھائی کی قربانی امر ہو گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یزید کا دعویٰ کیا تھا؟ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. یہ بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ہاں نعوذ باللہ من ذالک. حسین آگے سے قیام کرتے ہیں. حسین کیا کہتے ہیں؟ یزید تو نے میرے نانا کے دین کو بے وارث سمجھا ہوا ہے، تو چاہتا ہے دین کو مٹا دے، اور حسین موجود ہے ابھی اس دین کی حفاظت کے لیے. تیرا ارادہ دین کو مٹا، اور یقین مانے کہ وہ 34 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا مطلق العنان حکمران تھا، اور یہ بول رہا ہے کہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آیا ہے. سب خاموش، مکے والے چپ، مدینے والے چپ، حجاز والے چپ، بغداد والے چپ، جتنے بھی بعد والے سب چپ، خاموش. اور فقط یہ تصور کر لینا، فقط تصور کر لیں کہ اگر سب خاموش رہتے تو آج آپ کا دین کیا ہوتا؟ آپ کا دین یہ ہوتا نعوذ باللہ کوئی دین نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی. جب کوئی وحی نہیں تھی تو کوئی قرآن نہیں تھا، جب کوئی قرآن نہیں تو کوئی منزل قرآن جس پر قرآن نازل ہوا وہ بھی نہیں ہے. تو کس دین کے پیروکار ہوتے ہم؟ ایسے میں حسین بولے اور اپنے باپ دادا کی تمام تر شرافتوں کے ساتھ بولے، یزید تو نے ہمارے نانا کے دین کو بے وارث سمجھا ہوا ہے. ہم تمہیں بتائیں گے کہ مصطفیٰ تھے، ہیں اور رہیں گے. تیرا نعرہ نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. خدمت امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات. دین کو بچا لیا. وما رأیت الا جمیلا. بی بی کہہ رہی ہیں کربلا خوبصورت ہے، یہ قربانیاں خوبصورت ہیں، ان کو بچایا ہے تو اب دیکھیں کس طرح سے. 2 ذاتیں ہیں کہ جو کربلا کی چشمدید گواہ بھی ہیں، اور ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے دکھوں کو محسوس بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے. دیکھنے کے بعد یہ مشیت پروردگار ہے، پروردگار یہ پورا نظام چلا رہا ہے کہ کربلا کو بچانا ہے. کس طرح سے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں، 3 اماموں کی نظارت میں یہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے. 3 امام، امام حسین، امام سجاد، امام باقر. امام حسین وہی رہ گئے
اور امام باقر علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام مدینے پہنچ گئے، اور اور نصف صدی تک اس کربلا کو معصوم کی زبان نے نشر کیا ہے۔ 61 ہجری کربلا کا واقعہ، 95 ہجری شہادت امام سجاد، 114 ہجری شہادت امام باقر علیہ السلام، نصف صدی سے زیادہ کیا کربلا کا انتظام کیا ہے، کیا عزاداری اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے پروردگار نے انتظام کیا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم بڑے ہی، میں نے بتایا نا کہ آیات پروردگار سے خدا بھی گلہ کرتا ہے، تم یوں کترا کر کے نکل جاتے ہو۔ ہم شیعوں کی بھی یہی حالت ہے، ہم پہلے عزادار حسین امام سجاد علیہ السلام کی بعض انتہائی دقیق کاموں سے ایسے کترا کے چلے جاتے ہیں۔ کیا کیا ہے امام سجاد نے؟ کیا کیا ہے؟ 3 کام۔ پہلا کام، لا الہ الا اللہ، علی کا پوتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کان یعول 100 خاندانوں کی کفالت کرتے تھے۔ کربلا کے بعد عزادارو، عزادار حسینی ہے، اب پہلا عزادار حسین کا کیا کر رہا ہے؟ 100 بھوکے خاندانوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ اور کیسے نہ کرے، سجاد ہو اور کسی کو بھوکا اور پیاسا دیکھے؟ ممکن نہیں ہے۔ 100 خاندانوں کی کفالت آسان کام نہیں، بہت کم سنا ہوگا، کم بولتے ہیں لوگ اس بات۔ بہت اہم کام کیا، اپنے دادا کی سنت پہ عمل کیا، اور اس کے گواہ امام باقر ہیں کہ جب شہادت ہوتی ہے امام سجاد کی تو امام باقر فرماتے ہیں کہ جب میں غسل دے رہا تھا تو پشت پر ان بوریوں کے نشان تھے جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں یتیموں کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام پہلا کام یہ کیا۔ دوسرا کام عزادار حسین نے کیا کیا؟ دعاؤں کا سلیقہ سکھایا، دعائیں سکھائی ہیں، اور ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ آپ کے مذہب کا ترہ بن گیا۔ یہ ترہ امتیاز ہے۔ دوسروں کے پاس ہماری طرح قرآن ہے، دوسروں کے پاس ہماری طرح حدیثیں موجود ہیں، لیکن نہیں ہے تو دعائیں نہیں ہیں، دعائیں نہیں ہیں۔ اور اتنا خوبصورت گلدستہ بنا کر کے دیا کہ جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ کوئی ایسی مناسبت نہیں ہے جس کے لیے امام نے دعا نہ چھوڑی۔ مطالعہ کیجئے گا۔ دوسرا کام، اور تیسرا کام کیا کیا جو مجھے لگتا ہے امام کے نزدیک سب سے زیادہ اہم کام تھا؟ وہ کام کیا کیا؟ دیکھیں یہاں ہم مجلس کر رہے ہیں نا، اچھا مجلس کر لی، میں نے ایک مجلس پڑھ لی تو میری ذمہ داری تمام ہو گئی۔ آپ آئے، گھروں سے زحمت کی، بہرحال آپ نے اس پہر میں دن کے تھکے ہوئے ایک مجلس سن لی تو بات تمام ہو گئی۔ گھر میں مجلس کا انعقاد کر لیا، تبرک لے آئے، مجلس ہو گئی، ہماری ذمہ داری تمام ہو گئی؟ نہیں، یہ کام ہر امام نے کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام یہ شاعروں کو گھر بلاتے تھے، گھر میں مجلس عزا منعقد ہوتی تھی، مخدرات کے درمیان پردہ رکھ لیا جاتا تھا، وہ وہاں رو رہی ہوتی تھی، امام ادھر رو رہے ہوتے تھے۔ یہ رونے کا سلسلہ امام نے چھوڑا نہیں ہے، لیکن امام نے جو بڑا کام کیا ہے اور جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ امام نے اس عزاداری کو 4 دیواری سے باہر نکال کر کے آفاقی بنا دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ امام پانی دیکھتے ہیں، وضو کے لیے آیا ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جذبات ہیں، لیکن کوئی دوسرا امام ایسے نہیں کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ کسی گوسفند کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں تو امام رونا شروع کر دیتے ہیں؟ ہاں؟ کیا صرف جذباتیت ہے؟
یہ کیسا امام ہے؟ کیا اس کا رونے دھونے کے علاوہ کوئی کام نہیں؟ عرض کیا بہت اہم کام کر رہے ہیں، ساتھ میں 100 گھرانوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں، دعاؤں کا ذخیرہ بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن جب کربلا کی امانت داری کی بات آتی ہے تو کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتے جہاں کربلا کے پیغام کو عام نہیں کرتے۔ امام تشریف لا رہے ہیں، قصاب اپنے گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتا ہے، کیوں؟ امام بازار میں رونا شروع کر دیں گے۔ جہاں موقع مل رہا ہے امام کربلا کو پہنچا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے جب ہم امام کو ایسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا میرے ساتھ تو کبھی ایسا واقع ہوا نہیں ہے، اللہ کرے آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ آج کے بعد اس کو ذرا سوچئے گا، آفس میں ان ایام میں کوئی آپ کے لیے پانی لایا ہو، آپ نے گلاس اٹھایا ہو، باقی سارے غیر ہیں، اپنے نہیں ہیں، آپ نے گلاس اٹھایا ہو اور بنا پیے رو کے رکھ دیا ہو، بنا پیے رو کے رکھ دیا ہو، امام کی پیاس کو یاد کر کے، کیا یہ خاموش تبلیغ نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ تبلیغ نہیں کر سکتے ہم؟ کیا ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان کچھ لمحوں کے لیے جیسے ہی پانی پیا صلوات بر حسین اونچی آواز میں نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ یہ اتنی عظیم نعمت، اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ائمہ نے بڑی صعوبتیں برداشت کی۔ عرض کیا ان کے لیے اور چیز ہے، ہمارے لیے اور چیز ہے۔ گھٹنوں میں سر دے کر رو رہی ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، کہ اتنے میں امیر کائنات آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں زہرا رو رہی ہیں آپ، خیر تو ہے؟ کہا ہاں میں اپنے لیے نہیں رو رہی ہوں، علی آپ کی تنہائی پہ روتی ہوں، علی آپ کی تنہائی پہ روتی ہوں۔ کہا میری تنہائی پہ روتی ہیں تو اگر میری ذات کا تعلق ہے تو میں اپنے خدا کے لیے اس کو برداشت کروں گا، میرے لیے مت روئیے۔ ان کی بات اور ہے، ہماری بات اور ہے۔ ہم اب جملہ آ رہا ہے میرے، روک نہیں پا رہا ہوں۔ عزیزو دشمن کو موقع نہ دیجئے کہ وہ اس قسم کے جملے بولے۔ بول دو جملہ کہ محرم آئے گا تو ہمارے فلاں ایونٹ سے زیادہ فائدہ ہوگا، ہمیں اتنا فائدہ ہوگا۔ دشمن ہمارے محرم کا انتظار کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو پیسے کا فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ شیعہ نئے سوٹ لے کر کے تیاریاں کر رہے ہیں، سجاد پانی دیکھ کر کے اپنے بابا کو یاد کر کے روتا ہے، زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، مجھے تیاری کی پڑی ہے۔ بزرگ جانتے ہیں پرانے کپڑوں کو رنگ کر کے تو مائیں دیا کرتی تھی اور یہ پہنو بھیا، آج ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ دشمن کو موقع نہیں دینا ہے کہ وہ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرے یا نوبت یہ آئے ہمارے عللوں تللوں کے لیے کہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں، اگر نہیں نئے کپڑے خریدیں گے تو موت آ جائے گی کیا؟ ڈیکوریشن غم کی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر کے غم طاری ہو، بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ یہ عزاداری ہے، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ وہ آیت کبریٰ ہے کہ جو ہمیں حسین کے نزدیک کرتی ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس، جتنی ہم ذمہ داری کا احساس کرتے جائیں گے اور اس ذمہ داری پر عمل کرتے جائیں گے، حسین کے نزدیک تر ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے حسین پروردگار کو پہچنواتا چلا جائے گا۔ بس عزیزو بات بہت طویل ہو گئی، قافلہ چلا جا رہا ہے، ایک مقام پر پہنچتا ہے قافلہ۔ امام دیکھتے ہیں کہ دور ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خیمہ لگا ہوا ہے۔ امام جاتے ہیں اس خیمے کی طرف، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے۔ سلام کیا،
جواب سلام ملا. کہا ہے بڑھیا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا اس لق و دق صحرا میں تمہارا دل گھبراتا نہیں ہے؟ کہا میں ایک بوڑھی عورت ہوں, یہیں رہتے ہیں ہم, میرا ایک بیٹا ہے وہ جنگل گیا ہوا ہے, وہ شام میں واپس آئے گا. کہا کوئی مشکل تو نہیں ہے یہ تمہیں یہاں؟ کہا مشکل ہے, جن کے دل نازک ہے ذرا سنیے گا. کہا مشکل ہے, یہاں پانی نہیں ملتا, یہاں پانی نہیں ملتا. مولا نے کہا اچھا. مولا اس بڑھیا کو لے کر کے پشت خیمہ کی طرف آئے ہیں. پشت خیمہ میں جا کر کے ایک جگہ نیزے کو گاڑا ہے, سامنے پتھر آیا, پتھر کو ہٹایا, وہاں سے چشمہ برآمد ہوا. عزیز و حسین مجبور نہیں ہے, مظلوم ہے, مجبور نہیں ہے حسین. جیسے ہی اس نے دیکھا نا کہ یہ کرامت, یہ معجزہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا ہے, یہ تو کوئی ولی خدا نظر آ رہا ہے. کہا آپ ہیں کون؟ کہا میں حسین ابن علی ابن ابی طالب. کہا آقا آپ؟ کہا جی. کہا بیٹے سے ملاقات کرنی. کہا بیٹا تو جنگل میں ہے, تو جیسے ہی شام میں آئے گا تو میں لے کر کے آؤں گی. جیسے ہی وہ بچہ, ان کا بیٹا شام میں آیا تو یہ اپنی بہو سمیت ان کو لے کر کے مولا کے خیمے میں آ گئے. کتنا کریم ہے حسین, معرفت کو ایسے بانٹ رہا ہے. پتہ نہیں کیا کہا خیمے میں اس مختصر سی ملاقات میں کہ فوراً یہ تینوں نفر کا کنبہ کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھائیے, ہمیں کلمہ پڑھنا ہے. عیسائی تھے, یہ مسیحی تھے, کلمہ پڑھا. عجیب معرفت بانٹ رہے ہیں اسے, عجیب معرفت بانٹ رہے ہیں. اپنے خیمے کو اکھاڑا, پشت خیمہ حسین کے ساتھ آ کر کے نصب کر دیا. عزیزو یہ واقعہ ہے کربلا سے 1 یا 2 دن پہلے کا, ٹھیک ہے. اور اس شخص کی, ان کے بیٹے کی 4 دن پہلے شادی ہوئی ہے, 4 یا 5 دن پہلے. یعنی روز عاشور یہ دلہا تھا 16ویں دن کا, 16 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی. شبیں گزرتی چلی جا رہی ہیں, یہ لوگ امام کے ساتھ ہیں. حضرت مجھ میں سخت نہیں ہے کہ میں زور کے ساتھ مصائب پڑھوں, ورنہ اس نوجوان کی قربانی اور اس نوجوان خاتون کی بیوگی پڑھنا آسان کام نہیں ہے. ہم صرف اہل بیت کے لیے روتے ہیں, اہل بیت کے وفاداروں کے ساتھ بھی ذرا جڑ کر کے دیکھیے کہ یہ آپ کو کہاں تک معراج کرواتے ہیں. یہ شبیں گزرتی گئیں, گزرتی گئیں, گزرتی گئیں کہ شب عاشور آن پہنچی. شب عاشور کے پہنچی تو ماں آئی خیمے میں. کہا وہب, یہ وہاب قلبی کی بات کر رہا ہوں میں, 25 سال کا جوان. کہا وہب دیکھ رہے ہو ہر خیمے میں ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے, اور میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ بیٹا کوئی تم پر سبقت نہ لے جائے آقا کو بچانے میں. وہب پتہ ہے؟ کہا ہاں ماں جانتا ہوں. کہا تم مجھے بی بی زہرا کے سامنے شرمندہ نہ. کہا ماں آپ پریشان نہ ہوئیے, یہ شب گزر تو جانے دیجئے. ساری رات ماں تیار کرتی رہی وہب کو. صبح حملہ مغلوبہ ہوا, نصف فوج امام حسین کام آ گئی. اب نوبت شروع ہوئی مجاہدین کے جانے کی. تمام نظم, تمام انتظام حسین کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہتے ہیں بھیج رہے ہیں, جس کو چاہتے ہیں روک رہے ہیں. ایک مرتبہ نوبت آئی, وہ ہاتھ جوڑ کر کے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. مولا مجھے اجازت دیجیے, اب میں جاؤں گا آپ کی نصرت کے لیے. حسین خاموش, حسین خاموش, جواب نہیں دے رہے. کہ ایک مرتبہ پشت خیمہ سے آواز آئی, اس بیوہ کی طرف سے مولا یہ ہدیہ قبول کر لیجیے. یہ جملہ کہنا تھا. فوراً کہا وہب جاؤ جا کے اپنی ماں سے اجازت لے لو. وہب دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے, آ کر کے ماں سے پیار لیا, ماں سے رخصت ہونے لگے. جیسے ہی اپنی بیوی کے پاس پہنچے, بیوی نے بڑھ کر دامن تھام لیا. جب دامن تھاما ہے نا, ادھر سے ماں نے آواز دی وہب.
رکنا مت، اگر رک گئے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ ادھر سے چیخ کر کے بہو نے کہا میں وہب کو روک نہیں رہی ہوں، وہب جاتے ہوئے مجھے ایک وعدہ کرو، مجھے یقین ہے تم شہید ہو جاؤ گے، تم جنت میں جاؤ گے، مجھ سے وعدہ کرو مجھے جنت میں فراموش نہ کرو گے۔ کہا وعدہ کرتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، ایسے وعدہ نہیں، امام کو ضامن بناؤ، امام کو ضامن بناؤ۔ دونوں چلے آ رہے ہیں اور امام نے جب دیکھا ہے نا دونوں کو آنکھوں آتے ہوئے، یقین کریں یہ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، مقتل کے جملے ہیں، امام کی آنکھیں بھر آئی ہیں اس نئے نویلے جوڑے کو دیکھ کر۔ دونوں چلے آ رہے ہیں، آ کر کے جو ہاتھ جوڑتی ہے وہب کی بیوی، کہتی ہے مولا آپ سے 2 درخواستیں ہیں میری، بس آپ کی زحمت ہے تمام، 2 درخواستیں ہیں آپ سے۔ ایک، وہب چلا جائے گا، شہید ہو جائے گا، مجھے یہ بھی پتا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ جب وہب نہ رہے تو میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اپنے اہل بیت کے ساتھ بٹھا دیجیے گا۔ کتنا ادب ہے، کتنا ادب کر رہی ہے، مجھے اپنے اہل بیت کے ساتھ منسلک کر دیجیے گا۔ امام نے کوئی جواب نہیں دیا، عجیب مسئلہ ہے، امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور میرا دوسرا سوال، میں آپ کو ضامن بناتی ہوں، مولا ضامن بنیے کہ وہب کو جب شہادت ملے اور یہ جنت میں جائے تو یہ مجھے فراموش مت کرے۔ کہا ہاں میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ وہب جنت میں جائے گا تو تمہیں بھولے گا نہیں۔ عزیزو، وہب بڑھے اور جوہر دکھائے اپنی شجاعت کے، لڑتے 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 ایک مقام وہ آیا کہ وہب شہید ہو گئے۔ شہادت بھی ایسی کہ شہادت کی نشانی یہ ملی کہ دشمنوں نے سر کاٹ کر کے ان کی ماں کی طرف پھینکا۔ اللہ اللہ کربلا کی مائیں، اللہ اللہ کربلا کی بیویاں جو اپنے سہاگ اجڑنے پر آمادہ ہیں، اللہ اللہ یہ کیسی مائیں ہیں جو اپنی گودیاں اجاڑنے کو تیار بیٹھی ہیں۔ ہاتھ میں جب سر آتا ہے تو آسمان کی طرف کر کے یہ وہب کی ماں کہتی ہے پروردگارا تیرا شکر، میری قربانی کو حسین کی راہ میں قبول کر لیا، اجرکم اللہ۔ اور یہ کہہ کر کے نکلتی ہے اور وہب کے سر کو پھینک دیتی ہے آدھا کی طرف، اور یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جو حسین کی راہ میں دے دیا تو پھر واپس نہیں لینا۔ اور نکل کر کے خیمے کی ایک لکڑی کو لے کر کے نکلتی ہیں جہاد کے لیے۔ فوراً امام کہتے ہیں کہ مادر وہب رک جائیے، عورت پر جہاد واجب نہیں ہے، یہ کہنا ہے۔ ادھر منظر تبدیل ہوا، وہب کی بیوہ فوراً لاشا وہب پر پہنچی اور جملہ آ کر کے کہتی ہیں ہنیئن لکل جنہ یا وہب، وہب تجھے جنت مبارک ہو، ارے تو جنت میں میرے سے آگے نکل گیا، مجھے بھولو گے تو نہیں۔ ابھی یہ بات کر رہی ہے کہ دشمن نے سر پہ ایک گرز مارا، وہیں پر تہرا کر کے وہب کے ساتھ جا کر کے گری ہے۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا پہلے سوال کا جواب کیوں نہ دیا تھا میرے مولا نے، ارے وہب کی بیوہ میں کیسے جواب دیتا، ارے تجھے بھی الوداع کہہ دیا، وہب تو بھی جنت کی طرف جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں حقیقی عزادار امام حسین علیہ السلام قرار فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے، جتنے بھی مومنین جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، لبوں پر دعائیں لیے بیٹھے ہیں، پروردگارہ ان کی تمام تر نیک شرعی حاجات کو قبول فرما، پروردگارہ ان کی تمام تر پریشانی و مشکلات کو آسان فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے، جتنے بھی مریض ہیں، ایک مومنہ بہت مریض ہیں ICU میں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے امام سجاد، ان کو شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ پالنے والے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، پالنے والے دنیا و آخرت میں ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما۔
پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب دعاؤں کی ایک دعا، پروردگارہ ہم بے وارثوں کسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل فرما۔ قلب نازنین امام زمانہ کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما، ہم سب کو ان کے حقیقی جانثاروں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔